بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن مرۃ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء۔ حضرت عمر بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام کروں یعنی تراویحیں پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ مرنے کے بعد میرا کیا سٹیٹس کیا ہوگا، میری ویلیو کیا ہوگی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے اگر یہ چیزیں کرے، اللہ کی توحید پر یقین رکھے، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے، پانچوں نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے اور تراویحیں پڑھے، رمضان کی راتوں کا قیام کرے، تو حضور کہتے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ ان گروہوں میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ حضرت جی آپ یہ اندازہ فرمائیں، روزہ رکھنا اس وقت، آج کچھ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں نے سحری نہیں کھائی لیکن روزہ رکھا ہے، پانی پیا، نہیں برداشت ہو رہا تھا میرے سے، میں نے کوئی گل نہیں۔ میری بیگم کہنے لگی کیسے دن گزارو گے؟ میں نے کہا جس مالک نے پہلے زندگی دی وہ پھر دے گا، اگر اسی بیماری میں موت ہو جاتی ہے تو اچھی بات نہیں، تیرا بندہ کہنا خوش نصیب ہے روزے چ مر گئے، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ سحری میں کھاؤں گا، مرنے والا میں نہیں ہوں میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں، ایک آدھ دن نہیں کھانا کھایا تو کیا ہوا؟ حضرت جی بندہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اگر ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہے کھانا پینا، چینی، نمک، گھی، یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ، تو جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے یہ روزہ فائدہ مند رکھا ہے، یہ تو یہ روزہ رکھے گا تجھے فائدہ ہوگا، تو پھر اس بڑے ڈاکٹر کی نہ مانے ہم، چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر کی کار لیں گے۔ پھر یہاں پر یہ چیزیں پتہ چلیں، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، پانچوں نمازیں پڑھنے والا، راتوں کا قیام کرنے والا، حضور فرماتے صدیقین اور شہداء کا ساتھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، کتنا شاندار ساتھ ہے، ساتھ ہوئے تے انج دا، یاری ہوئے تے انج دی، سیدھی گل، یاری ہوئے تے انج دی ہوئے کہ جیڑی تینوں تار بھی دے او یاری، جیڑی تینوں اعلیٰ علیین تک بھی لے جاوے، جیڑی تینوں جنت الفردوس دے اندر بھی لے جاوے، یاری ہوئے تے انج دی ہوئے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ جو لوگ دور سے بھلے لگتے تھے، قریب گئے تو ہاتھ ہی جل گئے، دوروں بڑی بڑی سونے لگنے نے، واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اندی یاری مل جائے نہ تو مر جاواں، کمال ہو جائے گی، لیکن جدو بندہ یاری کرتا ہے تو پتہ لگتا اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس تو بڑا نمک حرام ہے ہی کوئی نہیں، اس تو بڑا کھانا خراب ہے ہی کوئی نہیں۔ البتہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا ماہ مبارک آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ 11 مہینے ہم کیا کہتے ہیں؟ 11 مہینے ہم کہتے ہیں یار یہ شیطان جو ہے نا بڑا کھانا خراب ہے، یہ ہمیں جھوٹ بلواتا ہے، یہ ہمیں غیبت کرواتا ہے، یہ ہم سے نہ دو نمبری کرواتا ہے،
یہ ہمیں سودا غلط بیچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یہ شیطان اتنا کھانا خراب. ہم ریڈیو پہ بھی سودا لگاتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کارروائی کر جاتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سند بھی اس کی ٹھیک ہے. حضور کہہ رہے رمضان چڑھتے ہی شیطان اندر بند ہو جاتا ہے. رمضان شریف سے پہلے پھلوں کا ریٹ دیکھ لیں، رمضان شریف میں پھلوں کا ریٹ دیکھ لیں. رمضان شریف سے پہلے ہمارے تاجر برادری کا آپ ماحول دیکھ لیں، قیمتیں دیکھ لیں. اب یہ آخری عشرہ آ گیا نا، یہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے نا. یعنی حضور نے کہا جہنم لے اب جاؤ تم مارکیٹ میں کوئی بچے کے لیے جوتا یا کپڑا لینے کے لیے جاؤ، یعنی یا آپ کسی بھی چیز کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اس وقت ضرورت ہے آپ لینے چلے جائیں. آپ کو قیمتیں عام دنوں سے 100% زیادہ ملیں گی. پہلے 100 روپے کی چیز مل رہی تھی تو اب 200 روپے کی چیز ملے گی. پہلے 50 روپے کی چیز مل رہی تھی تو اب 150 کی ملے گی. دبا کے اوپر کر دی. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی جناب ابھی تک. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے پڑھ کے بھی سنا دی. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو گیا. یہ چیزیں کس نے مہنگی کر دی ہیں؟ پھر شیطان تو بند ہو. شیطان پھر کھلا اچھا نہیں تھا کہ بھئی اس وقت قیمتیں نیچے تھیں. جب شیطان بند ہو گیا قیمتیں زیادہ یکدم ہو گئی. بھئی یہ تو الٹا کام ہو گیا. اندر جو بیٹھا ہے نا جی، اندر ہوں 13ویں سپارے کی ابتدا ہو رہی، 13ویں سپارے کی پہلی لائن ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ جو نفس امارہ میرا اندر بیٹھا ہے نا جی، نفس امارہ، یہ بہت ہی بری بات بتانے والا ہے. یہ سوائے بری بات کے اور کچھ کرتا ہی نہیں. وہ نا جی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، یہ دیکھیں جی. ایک نا عورت وہ کچھ سبزی لے رہی ہے تو اب سبزی والے نے اس کو خود ہی تھیلی دے دی، یہ لو خود ہی اٹھا کے اس میں ڈالو. اور ادھر سے نا گندے گندے جو وہ سبزی لے رہی تھی اس کے 3-4 پکڑ کے نا ایسے اس نے پیچھے کر لیے، کمر کے پیچھے کر لیا. جیسے ہی اس نے تھیلی میں ڈال کے دے نا تو ایسے کر کے فوراً منہ موڑا ہے، جو ہاتھ میں وہ گندے پیس تھے وہ اس میں ڈال دیے. میں کہ وہ عورت بھی سوچ دی ہوئے گی میں تو صحیح پائے سن، یہ گندے کتھوں آ گئے. یہ اتنی مکاری. وہ تول رہے تھے تو ایک نے نیچے نا میگنیٹ لگایا ہوا تھا، میگنیٹ، تاکہ وہ وزن زیادہ ہو جائے. دینا ہمیں کم پڑے تلے زیادہ، کلو میں سے 100 گرام 150 گرام نکال دو جی. مجھے نہیں سمجھ میں آئی. یہ حدیث کہہ رہی شیطان بند ہو گیا ہے. یہ ایک بار شیطانی کام کون کر رہا ہے؟ یوں کہیں کہ جو اصل شیطان تھا وہ تو بند ہو گیا. جو صحیح معنوں میں شیطان تھا، جو گمراہ کرتا تھا، وہ تو ہو گیا بند. لیکن جو ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا تھا نا، جو اندر کا شیطان بیٹھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں میں نے ایک بات عرض کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے نبی. بھائی اللہ نے کہا کہ قوم سے لڑنا ہے، لڑ پڑے. اللہ نے کہا آگ میں چھلانگ لگانی، لگا دی. اللہ نے کہا دیش چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا. اتنی مشکلیں کے بعد پھر اللہ نے بیٹا ہی کیوں ذبح کروایا؟ حضرت جی جو چیز کہا. عمر جب آخری ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، پھر اللہ نے اولاد دی. پچھلی عمر ساڑھے پنجابی کے اندر پچھلی عمر دی اولاد پچھلی عمر دی دیتی، پھر رج کے سونی دیتی. پھر حکم فرمایا پھر جڑی بیوی دے وچوں اولاد ہوئی اور پھر رج کے سونی ملی. ہاں جی، پھر حکم ہوا ان دونوں چھڑ دو، جاؤ جنگل بیابان میں چھوڑا. وہ جنگل بیابان میں چھوڑا ہے. فرمایا ان کے نزدیک بھی نہیں رہنا، واپس آ جاؤ. نہ روٹی نہ پانی کچھ بھی نہیں دینا، چھڑ دو بالکل ختم. پھر جب آئے اللہ کے حکم سے وہ چلنے پھرنے والا بچہ ہو گیا، دوڑنے والا ہو گیا، اور سونا نکل آیا. اللہ کا نبی ہو سونا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہوئے جناب، دوڑنے بھاگنے لگے اور نہ سونے ہو گئے. پھر اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو اس کو. مالک ایک تو ساری زندگی اس نے خود اپنی قربانیاں دی ہیں، پھر تیرے حکم پر بیوی بچوں کی بھی قربانی دے دی.
اب جو آخری عمر کی اولاد ملی مولا، اب تو چاہتا ہے اس کو بھی ذبح کر دیا جائے؟ فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ یا اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ پھر ذبح کروا کے، وہ کہہ کے ذبح کرنے کا کہہ کے اس سے چھری بھی چلوا دی اور ذبح بھی نہیں ہونے دیا، چھری بھی چلوائی کہ چلا چھری، چلا چھری۔ حکم ابراہیم کو تھا تو چھری چلا، چھری کو حکم تھا خبردار نہیں چلنا۔ آئے ہائے، دھار چھری میں دھار پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ ہاں جی، چھری میں دھار پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے نا، گولی میں مارنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ 4 5 گولیاں لگتی تھی، بندہ زندہ بچ جاتا ہے جی، بالکل زندہ بچ گیا۔ ایک وجدی بندہ مر جاتا ہے، منجی تو ٹکتا ہے مر جاتا ہے، 5ویں منزل تو ٹکتا ہے بچ جاتا ہے، مارنے والا وہی۔ حکم ہوا تو چھری چلا، انہیں چھری کو حکم ہوا خبردار ہے نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی زور سے پتھر پہ مار کے کہتے ہیں خانہ خراب ہے، جب 2 ٹکڑے کیے چھری نے، اس کو 2 ٹکڑے کر رہی ہے اور گردن تو جو ہے نا وہ کاٹ نہیں رہی۔ تو چھری کہنے لگی یا نبی اللہ، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں چل، اللہ 70 باری کرنا ہے خبردار۔ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں چل، اللہ 70 باری کہتا ہے خبردار۔ حضرت جی یہاں تک لانے کا مقصد کیا تھا؟ بیٹے کو باپ کے ہاتھوں چھری کے نیچے تک لانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا جناب، اس میں ایک دل ہے، اس میں ایک دل ہے، اس سینے میں کوئی 2 دل نہیں، دل ایک ہے، اس میں 2 چیزیں نہیں رہ سکتی۔ یا اولاد ماں باپ مال کی محبت رکھ لے، یا پھر رب سونے کو بسا لے۔ اللہ نے اپنے خلیل کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہمیں، اللہ نے اپنے خلیل کے ذریعے جناب۔ آج صبح میں سورہ یوسف پڑھا رہا تھا تفسیر میں، تو یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو لوٹائے۔ 40 سال کا فاصلہ کیوں رہا؟ 40 سال تک یوسف دل میں بس رہا تھا، 40 سال تک عشق یوسف دل میں بس رہا تھا۔ 40 سال کے بعد جب کانا واللہ المستعان علی ما، میں اللہ تے چھڈی جو میرے رب دی مرضی، اب بس میرے دل میں رب بھی رب ہے۔ اللہ نے کہا ہاں ہن موقع آیا، چلو پہلے قمیض بھیجو، آنکھ ٹھیک کرواؤ، پھر یعقوب کو بلا کے مصر میں یوسف سے بھی ملوا دو۔ حضرت جی بات تو یہی ہے نا، سینہ ایک ہے، ایک دل ہے، یا پھر یار رہے گا، یا پھر اوندا دشمن رہے گا، یا اس کا مخالف رہے گا، یا وہ رہے گا، مرضی تیری ہے میرے بھائی۔ تکڑی تول دیاں انج کر دے میرا برات، انج کر دے، کنہ کو بچا لیں گا کلو پیچھے، لیٹر پیچھے کنہ کو بچا لیں گا؟ 10 ml 20 ml بس ہے نہیں، لیکن انہاں 10-20 نے فیصلہ کر دینا ہے تیرے دل وچ کون وستا ہے۔ یا رب وسا لے میرا سونا، اور پھر دیکھ جس دکان سے پیمانہ پورا ملتا ہو، چیز صحیح ملتی ہو، قبلہ دور دور سے دنیا آ کے اس بندے کی دکان کے باہر کھڑی ہوتی، جناب یہ پیمانہ بھی پورا دیتا ہے، چیز بھی صحیح دیتا ہے، دنیا دور سے چل کے آئے گی۔ اور جہاں پر میرے بابو دھوکہ دیا جاتا ہو، دل رب سے خالی تو ہوتا ہی سو ہوتا ہے، گھر برکت سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔